دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بابا بلے شاہ کی زندگی کے دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ ہم آپ کو بابا بلے شاہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی اور ان کے استاد کون تھے۔ شاہ عنایت اور بلے شاہ کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ جب بابا بلے نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر نماز روزہ چھوڑ کر رقص شروع کر دیا، پورا واقعہ کیسے تھا؟ جب بلے شاہ طوائفوں سے رقص سیکھتے تھے، بابا بلے شاہ کی وفات کیسے ہوئی اور ان کا مزار پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں کیوں بنایا گیا؟ ان کے مزار پر کون سی شرکیہ رسومات آج بھی جاری ہیں؟ عرس کے موقع پر کیا کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے ان کا جنازہ پڑھنے سے کیوں انکار کیا؟ یہی سب معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وقت کی ایک ایسی پراسرار تبدیلی ہے، وہ شخص جسے انتقال کے بعد ملاؤں نے اس کے انقلابی فکر و عمل کے باعث اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے انکار کر دیا تھا، آج وہ دنیا میں عقیدت اور روحانیت کی پہچان ہے۔ قصور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بلے شاہ کا مزار ایک ایسی واحد جگہ ہے جس میں شہر کا مراد یافتہ اشرافیہ طبقہ اس شخص کی قربت میں دفن ہونا باعث فخر سمجھتا ہے، جس کو انہوں نے کفر کے فتوے عائد کر کے برادری سے باہر کر دیا تھا۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بلے شاہ کی سچی زندگی اور اس کی تعلیمات کی افادیت سے متاثر ہوئے۔ بابا بلے شاہ پنجاب کے ایک بڑے صوفی شاعر تھے۔ اپنی پاک زندگی اور اعلیٰ روحانی کامیابی کے سبب وہ تمام طبقات میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ بہت سے اسکالرز اور درویشوں نے انہیں دونوں جہانوں کے شیخ اور روحانی فضل کو جاننے والا اور پنجاب کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا ہے۔ ان کی تصانیف کو پنجابی صوفی ادب کی عظمت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مداح ان کی تحریروں اور فلسفے کو رومی اور شمس تبریزی کے تقابل سے موازنہ کرتے ہیں۔ سید محمد عبداللہ شاہ عرف بابا بلے شاہ 1680 میں بہاولپور کے ایک گاؤں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد بخارا سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام سید صحیح محمد تھا، جو ایک درویش منش انسان تھے۔ فکر معاش میں آپ کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کے والد اچ شریف سے سائیوال کے قریبی گاؤں ملک وال میں جا بسے۔ کچھ عرصہ بعد قصور کے ایک نزدیکی گاؤں پانڈوکے بٹھیاں کا ایک آدمی کسی کام سے ملک وال آیا۔ آپ کے والد محترم سے ملاقات میں ان کی درویشی اور علم و دانش کو دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا۔ یہاں آپ کے والد محترم نے گاؤں کی مسجد کی امامت سنبھال لی اور مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے گاؤں کے نوخیز بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھا لیا۔ بلے شاہ کا بچپن پانڈوکے میں اپنے والد کی دیکھ بھال میں گزرا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ یوں پانڈوکے کی مسجد آپ کی پہلی درسگاہ بنی۔ بلے شاہ کے والد عربی، فارسی اور قرآن مجید کی تفسیر پر عبور رکھتے تھے۔ وہ روحانیت کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ایک نیک اور پارسا بزرگ تھے۔ ان کو ان کی اعلیٰ اخلاقی اقدار و کردار کی وجہ سے احتراماً درویش کے لقب سے نوازا گیا۔ کچھ بلوغت ہوئی تو والد محترم نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے قصور میں حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں داخل کرا دیا، جہاں مولانا محی الدین جیسے نامور استاد بھی موجود تھے۔ یہ مدرسہ اس زمانے میں حافظ غلام مرتضیٰ کی علمی فضیلت اور اچھے درس و تدریس کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس مدرسے سے آپ نے علوم فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور معنی میں عبور حاصل کیا۔ اپنی ذہانت اور خاندانی اخلاقی اقدار کی وجہ سے آپ نے اپنے اساتذہ کی علمیت سے بھرپور استفادہ کیا۔ ایسے بہت سے مضبوط تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ عربی اور فارسی کے نامور عالم تھے۔ ان کے کلام سے بھی ہمیں اسلامی فکر اور صوفیہ رواداری کے بہت سارے حوالے ملتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے اساتذہ کے کہنے پر اسی مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، اور یہ مستند بات ہے کہ تکمیل تعلیم کے بعد بابا بلے شاہ نے اسی درسگاہ میں کچھ عرصہ تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ اسی درسگاہ سے سید وارث شاہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس طرح ان دونوں صوفیاء کو حافظ غلام مرتضیٰ جیسے جید عالم دین کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ اپنی چھت پر یاد الہی میں مصروف تھے۔ تسبیح ہاتھ میں تھی۔ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں اسم الہی کا ورد کرتے، پھر کچھ سوچ میں پڑ جاتے۔ اندر کے اٹھتے ہوئے بہت سے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے میں دل بہت اضطراب میں تھا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کی نظر سامنے کھیت کی پگ ڈنڈی پر پڑی۔
جہاں ایک گوالن سر پر دودھ کی گاگر رکھے خرامہ خرامہ انہی کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ وہ پنجاب کی ایک خوبرو مٹیار تھی جس کا اظہار اس کے انگ انگ سے ہو رہا تھا۔ نوجوان بلے شاہ کو ان کے خوبرو حسن سے کچھ غرض نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ گوالن نے آپ کے گھر کے نزدیک آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ اس کا محبوب اس سے وصل کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گوالن چلتی ہوئی مکان کے نزدیک آئی تو اسے دیوار کی اوٹ میں اپنا محبوب کھڑا نظر آیا۔ تجھے کیسے پتہ چلا میں یہاں پر کھڑا ہوں؟ گوالن کے محبوب نے پوچھا۔ گوالن نے جواب دیا، محبوب کی موجودگی دل سے محسوس ہو جاتی ہے، اس لیے میں یہاں آئی تم سے ملنے۔ آپ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالے نے کہا، اچھا باقی باتیں چھوڑو، پیاس لگ رہی ہے، مجھے دودھ پلاؤ۔ کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ محبوب کو یہ بات سن کر بہت اچنبھا ہوا اور اس نے جواب دیا، نالے یاریاں نالے من من، یعنی دوستی کا دعویٰ بھی ہے اور ناپ تول کا خیال بھی۔ اس فقرے کا گوالن پر کیا اثر ہوا یہ تو پتہ نہیں، لیکن اس فقرے میں پنہاں سچائی نے بلے شاہ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پہلے تو انہیں اس جواب پر حیرت ہوئی، تو پھر وہ حقیقت پا کر اچھل پڑے اور آہستہ آہستہ اس جواب کو دہرانے لگے، واہ واہ، نالے یاریاں نالے من من کے۔ آپ نے تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ سید سخی محمد شاہ کا لخت جگر سرور آگہی میں جھومتے ہوئے گلیوں بازاروں میں اپنے جذب و مستی کی دنیا میں رقص کرنے لگا، اور دنیا رائے عشق کے اس نوارت کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسی جذب و مستی میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا، میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربار فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فاضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے۔ آپ کو پہچان کر کہا، اس نوجوان نے صحیح فرمایا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ کچا اور الڑ ہے، اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے۔ شاہ عنایت قادری قصور کے رہنے والے آرائی برادری کے ایک درویش اور اللہ والے بزرگ تھے۔ قصور کے ایک پٹھان گورنر حاکم حسین خان کے تنگ کرنے پر قصور چھوڑ کر لاہور میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں وہ اپنا جدی پشتی کام یعنی سبزیاں اگانے کا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عنایت سے رابطے سے پہلے ہی بلے شاہ نے بہت سی روحانی مشقیں کر کے کچھ معجزاتی قوتیں حاصل کر لی تھی۔ جب بلے شاہ ان کی تلاش میں ان کے کھیت کے قریب پہنچے، جہاں سڑک کے دونوں طرف پھلوں سے لدے آم کے درخت لگے تھے، شاہ عنایت خود ایک چھوٹے سے کھیت میں پیاز کے بیج لگانے میں مصروف تھے۔ بلے شاہ نے ان کی روحانی طاقت کی آزمائش کے لیے اللہ کا نام لے کر درختوں کی طرف دیکھا تو درختوں سے کچے آم گرنے لگے۔ شاہ عنایت نے مڑ کر دیکھا کہ بغیر کسی وجہ کے درختوں سے کچے پھل گر رہے ہیں، تو انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا یہ اس نوجوان کی روحانی شرارت ہے۔ شاہ عنایت نے آپ کی طرف دیکھا، یہ اس نوجوان کی روحانی شرارت ہے۔ شاہ عنایت نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان، تم نے درختوں سے کچے پھل کیوں گرائے؟ بلے شاہ ان سے بات کرنے کا موقع ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ فوراً جواب دیا، میں نہ تو درختوں پر چڑھا اور نہ ہی میں نے اس پر پتھر پھینکے، پھر میں کیسے درختوں سے پھل گرا سکتا ہوں؟ شاہ عنایت نے بلے شاہ پر ایک گہری نظر ڈالی اور کہا، تم صرف چور ہی نہیں، ہوشیار بھی ہو رہے ہو۔ شاہ عنایت کی نظر بہت گہری اور تیز تھی، جس نے بلے شاہ کے دل کو چھو لیا اور وہ فوراً ہی ان کے قدموں میں گر گئے۔ شاہ عنایت نے ان سے ان کا کام اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں خدا کو کیسے پہچان سکتا ہوں۔ شاہ عنایت نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ میری طرف دیکھو۔ جیسے ہی بلے شاہ نے سر اٹھایا، آپ نے ان پر ایک پیار کی بھرپور نظر ڈالی اور کہا، بلے خدا کو ڈھونڈنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، صرف یہاں سے اکھاڑ کر وہاں لگانے کی ضرورت ہے۔ بلے شاہ کے لیے یہی کافی تھا، انہیں اپنی خواہش کی چیز مل گئی تھی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ بلے شاہ جب شاہ عنایت سے ملنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو وہ ایک کھیت میں پیاز لگا رہے تھے۔ بلے شاہ کو دیکھ کر وہ کھیت کے کنارے لگے درخت کے نیچے آئے اور بلے شاہ سے آنے کی غرض و غایت پوچھی۔ بلے شاہ نے اپنا نام اور تعارف بتایا اور کہا، میں رب کو پانا چاہتا ہوں۔ شاہ عنایت نے ایک گہری نظر سے ان کو دیکھا اور فرمایا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا، بلیا،
रब दा की पाउना, इधरों पटना ते उधरों लाना। दाना कहते हैं कि शाह अनायत का ये जुमला इनकी तमाम रूहानी तालीमात का निचोड़ है। इधर से उखेड़ कर दूसरी तरफ लगाने का नाम ही रब को पाना है। इसको सादा अल्फाज में आप इस तरह बयान कर सकते हैं, बुलिया रब को पाने का आसान तरीका ये है कि अपने मन को बाहर से निकाल कर अंदर की तरफ लगाओ, यानी दिल में से दुनिया और नफसानी ख्वाहिशात को निकाल कर इसमें अपने रब को बसा लो। वो काम करो जो रब को पसंद है तो रब अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। मुर्शिद की इस बात ने आपके दिल पर बहुत गहरा असर किया और आप फ़ौरन इनके मुरीद हो गए। सैयद अफजल हैदर ने पंजाबी सूफ़ी शोरा पर लिखी अपनी किताब फरीद नानक बुल्ला वारस में बाबा बुल्ले शाह के मुतल्लिक़ एक वाक़या तहरीर किया है। आप लिखते हैं कि उन दिनों कसूर पर पठानों की हुकूमत थी। बाबा बुल्ले शाह की दरवेशी और मर्दाना वजाहत की शोहरत हुक्मरानों के महल तक जा पहुंची। हुक्मरान नवाब की हमशीरा और बेगम बुल्ले शाह के पास हाजिर हुई। नवाब साहब की हमशीरा दरवेश की मर्दाना वजाहत पर पहली नज़र में ही फरेफ्ता हो गई। नवाब की बेगम ने यह सूरत हाल देख कर वापसी का इरादा किया, लेकिन हमशीरा ने रोक लिया और आलम व रफ्तगी में बुल्ले शाह के सामने आ गई। बुल्ले शाह की चश्म बीना ने खातून की कैफियत को पहचान कर अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया। वो फिर तड़प कर आपके सामने आ गई। दरवेश ने झुकी निगाहों से अर्ज़ किया कि खातून, मेरे मसलक में कोई भी दाग लाइलाज है, लेकिन अगर आप मुझसे कोई रिश्ता उस्तवार करना चाहती हैं तो मेरे पास इसका एक इलाज है। खातून ने दरवेश के सामने सर निगू खड़े होकर कहा, इसे दरवेश का अता किया हुआ हर रिश्ता मंजूर है। दरवेश ने कहा, माँ बेटे वाला रिश्ता कैसा रहेगा? खातून ने तड़प कर दरवेश की तरफ देखा, लम्हा भर आंखें बंद करके सोचा और फिर एक पल में फ़ैसला करके कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और आगे बढ़कर दरवेश के सर पर ममता भरा दस्ते शफ़क़त रख दिया। इनके हाथ में लर्जिश थी, लेकिन ये लर्जिश माँ के पाकीज़ा जज्बात का इज़हार था। उन्होंने नज़र पेश की तो बुल्ले शाह ने कहा, बेटे माओ से लिया नहीं करते, इनको दिया करते हैं। मुँह बोली माँ ने बहुत इसरार किया, लेकिन बुल्ले शाह ने बड़े एहतराम से इनसे माजरत कर ली। इन्होंने बेटे को अपने पास महल में मुंतकिल होने को कहा तो बुल्ले शाह ने इनके साथ महल में रहने से माजरत कर ली। फिर माँ ने इनके लिए महल के साथ एक अलहदा आलीशान मकान तामीर कराया ताकि माँ बेटे से मिलने बिला रोक टोक आ सके। इस मकान में जाने के बावजूद बुल्ले शाह के तसर्रुफ़ में इस मकान का सिर्फ़ एक छोटा सा हुजरा ही रहा। कहा जाता है कि मौजूदा मज़ार के लिए ज़मीन भी इन्हें नवाब ने फराहम की थी। प्रोफेसर राजपुरी अपनी किताब साईं भले शाह मतबूआ राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर में लिखते हैं, इनकी मस्ती और बेपरवाही के दौर में दुनिया के तंग करने पर बुल्ले शाह ने गधे खरीद लिए ताकि दुनिया इनसे नफ़रत करने लग जाए। आपको खोतियों वाला कहकर पुकारने लगे। प्रोफेसर ज़िया मोहम्मद ज़िया लिखते हैं, ये बड़ी मशहूर रवायत है कि बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों हम जमात थे। वारिस के बाद स्वाने निगारों ने भी इस रवायत को दर्ज किया है। वारिस बुल्ले शाह का हम जमात या हम मकतब हो तो इसमें कोई अमर बेइदस क्यास नहीं। अगर कुछ और नहीं तो कम से कम दोनों बुज़ुर्ग उस्ताद भाई तो ज़रूर है। और मारूफ़ है कि आपके उस्ताद आप दोनों के बारे में कहा करते थे, मुझे दो शागिर्द अजीब मिले हैं। इनमें एक बुल्ले शाह जिसने इल्म हासिल करने के बाद सरंगी हाथ में पकड़ ली, दूसरा वारिस शाह है जो आलम बनकर हीर रांझा के गीत गाने लगा। बुल्ले शाह ने अपने कलाम में शाह अनायत का काफ़ी ज़िक्र किया है। शाह अनायत से मंसूब एक किताब नाफ़े अल सालकीन में भी बुल्ले शाह का तफसीली तज़किरा है। मेरे दुख दी सुने हकायत आ अनायत करे हदायत। बाबा बुल्ले शाह ख़ुद सैयदज़ादे थे, लेकिन उन्होंने बैत शाह अनायत के हाथ पर की जो ज़ात के आराई थे। इस वजह से अहले इलाका आपको ताने देने लगे, मगर बाबा बुल्ले शाह ज़ात पात ऊंच नीच के सब बंधन तोड़ कर कहते हैं, बुल्ले नू समझावन आइयाँ बहना ते बरजाइयाँ, मन ले बुलिया साड़ा कहना छड़ दे पल्ला राइयाँ। आले नबी औलाद अली दी तू क्यों लीका लाइयाँ, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाइयाँ, जेड़ा सानू राई आखे बैश्ती पिंगा पाइयाँ, राई साई सब नी थाई रब दियाँ बेपरवाइयाँ, सोनियाँ परे हटाइयाँ कोजियाँ ले गल लाइयाँ, जे तू लोड़े बाग बहारां तालब हो जा राइयाँ, बुल्ले शोदी ज़ात की पहचाने शाकर हो रज़ाइयाँ। बुल्ले शाह अपने ऐद के बागी थे, मगर वो बागी थे गलत नज़रियात से, फजूल रस्म व रवाज से और इल्म के झूठे दावेदारों से।
بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری میں کی جانے والی سخت تنقید کے باعث اپنے مرشد شاہ عنایت کو بھی ناراض کر دیا۔ کچھ لوگ شاہ عنایت کے خفا ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر شاہ عنایت کے ایک مرید کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس وجہ سے شاہ عنایت آپ سے کافی ناراض رہے۔ بابا بلے شاہ کی آج کل جو داستان حیات پیش کی جاتی ہے، اس میں عقیدت کی چاشنی خاصی گاڑی ہے اور کرامات کی بھی بھرمار ہے، مگر آپ کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کا خاکہ یکسر مختلف بنتا ہے۔ ڈاکٹر انیس ناگی کے درجہ ذیل اقتباس سے آپ کی زندگی کی کچھ ترجمانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، حضرت بلے شاہ ایک خاص حد تک غیر مستقل بھی تھے۔ وہ اپنے عہد کی زندگی سے منحرف تھے۔ وہ اپنے عہد کے مولویوں، پارساؤں اور مفتیوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ یوں لگتا ہے حضرت بابا بلے شاہ اپنے گاؤں یا شہر کے لوگوں کے تعصب، مذہبی رجت پسندی اور منافقت سے کافی بیزار تھے۔ بلے شاہ کا قصور کی ایک طوائف سے رقص سیکھنا، پھر گوالیار کی ایک طوائف سے رقص کی تربیت حاصل کرنا، قصور کی ایک بیوہ کا بلے شاہ پر فریفتہ ہونا، پھر ہجڑوں کے ساتھ رقص کرنا، شاہ عنایت کے انتظار میں عورتوں کے کپڑے پہن کر عالم سکر میں رقص کرنا، گدھے خرید کر ان پر سوار ہو کر گاؤں میں پھرنے کا مقصد لوگوں کو زج کرنا تھا۔ وہ امام مسجد کے بیٹے تھے اور ان سے بہتر رویے کی توقع کی جاتی تھی۔ حضرت بلے شاہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے نرالا شخص تھے۔ حضرت بلے شاہ ایک امام مسجد کی واحد نرینہ اولاد تھے، اس لیے اپنے باپ کی گدی سنبھالنی کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن وہ کسی اور راہ کے مسافر تھے۔ بابا بلے شاہ کے مطابق ہم لوگ بناوٹی ہیں، ملمہ ساز ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب دل صاف نہیں ہوتا تب ہمارے دکھاوے کی مذہبی زندگی کا کیا فائدہ؟ عمر گوائی وچ مسیتی، اندر بریا نال پلیتی۔ بابا بلے شاہ کے سن وفات کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض سوانح نگار آپ کا سن وفات 1171 ہجری بتاتے ہیں، مگر ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب نے مولوی محمد شفیع کے اورینٹل کالج میگزین 1939 کے ایک مضمون کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بابا بلے شاہ کی اجازت والا ایک پرانا مسودہ دیکھا تھا جس پر مہر کے ساتھ سن 1181 درج ہے۔ اگر یہ مہر واقعی بابا بلے شاہ کی ہے تو زیادہ تر سوانح نگاروں کا بتایا گیا سن 1171 ہجری غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلے شاہ کو شہر کے سرکردہ لوگوں نے شہر میں تدفین کی اجازت نہ دی اور انہیں پرانے شہر سے دور دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی روز تک آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا، پھر شہر سے باہر گئے ہوئے ایک مرید نے قصور واپسی پر آپ کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کی۔ بابا بلے شاہ کو سرحد کے دونوں جانب رہنے والے پنجابی عظیم شاعر و دانشور مانتے ہیں۔ تقسیم ہند نے پنجاب کی دھرتی کو تو تقسیم کر دیا، مگر آج بھی دونوں جانب رہنے والے جڑے ہوئے ہیں۔ بلے کے چاہنے والوں نے ہندوستان میں بھی بابا بلے شاہ کے 2 مزار بنا رکھے ہیں۔ ایک مزار مسوری میں ہے جہاں کئی برس سے بلے شاہ کا میلہ منعقد ہوتا ہے۔ دوسرا مزار گاؤں کند والا حاضر خان میں ہے۔ اس مزار کے منظمین کے مطابق 40 سال قبل یہاں کے کچھ لوگ قصور دربار سے ایک اینٹ لے کر آئے اور یہاں بابا جی کا علامتی دربار بنایا گیا۔ تب سے یہاں ہر سال میلہ لگتا ہے۔ قصور میں آپ کا مزار کچھ عرصہ قبل ہی دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مزار کا ڈیزائن ڈاکٹر شہزاد صاحب نے تیار کیا ہے۔ وہ مزار کے ڈیزائن کے متعلق کہتے ہیں، میری خوش قسمتی کہ میں نے بابا بلے شاہ کے مزار کا ڈیزائن آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے تیار کیا اور اپنی نگرانی میں اس کی تعمیر مکمل کروائی۔ مزار کا درمیانی گنبد قدر عرفہ ہے جو بابا بلے شاہ کا علامتی عمارتی اظہار ہے، جبکہ چاروں کونوں پر 4 چھوٹے گنبد اس کے مقلدین اور مریدین کو ظاہر کرتے ہیں۔ گنبد پر کلس نہیں ہے اور ڈیزائن بھی بابا بلے شاہ کی شاعری کی طرح الگ اور منفرد مگر جدید عہد کا مظہر ہے۔ گول کوسیں بابا بلے شاہ کی شاعری میں استعمال ہونے والے چرخے کی علامت ہے، جبکہ چاروں جانب بڑی کوسیں زائرین کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ مزار کا غیر روایتی ڈیزائن بلے شاہ کی شاعری کی طرح اپنے عہد میں جدیدیت کی علامت ہے۔ مزار کے ساتھ ایک خوبصورت جامع مسجد بھی ہے۔ بابا بلے شاہ کے مزار پر ہمیشہ رونق ہوتی ہے۔ ہم بھی جب گئے تو بڑی تعداد میں زائرین موجود تھے، مگر انتظامات میں بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے۔ مزار پر ایک جانب ایک قوال صاحب کلام پڑھ رہے تھے
کلام تو خوبصورت تھا مگر آواز شاید کلام کے شایان شان نہیں تھی۔ پاس ہی ایک محترمہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ وجز کی کیفیت میں ہے اور دمال نما کوئی چیز پیش کر رہی تھی، اور حیرت ہوئی کہ خواتین آ کر ان کے ہاتھ چوم رہی ہیں اور نوٹ بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ مزار میں معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ اوقاف کا احاطہ مزار میں دفتر بھی ہے، مگر وہ بازار میں ہونے والی عجیب و غریب حرکات سے نہ جانے کیوں انجان بنے بیٹھے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی قبر کے پاس دیگر کئی لوگوں کی قبور بھی ہیں۔ جب جا کر نام پڑے تو کوئی قبر کسی MP کی تھی تو کوئی MNA کی اور کوئی قبر کسی سیٹ کی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس بلے شاہ کو شہر کے سرکردہ لوگوں نے تدفین کی اجازت نہ دی تھی، آج اس کے مزار میں سرکردہ لوگ دفن ہونے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن شاید یہ بھی بلے شاہ کی جیت نہیں۔ بلے شاہ کی جیت اس دن ہوگی جب اس کے مزار پر قوالی اور دیے جلانے کے بجائے لوگ ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب لوگ بلے کا صلح کل کا راستہ اپنائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔